السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم سامعین، بہت سارے دن ہوئے آپ لوگوں کا سامنا نہیں کیا ہے، تو آج تھوڑا سا وقت نکال کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اتنے سارے دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی، وجہ اس کی یہ تھی کہ دادی مریض ہے اور اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے دعاؤں کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ کرونا کی مریض ہے۔ بہت سارے وقت میں سوچتا تھا کہ کرونا ایسی بات ہے کہ یہاں پر نہ کرونا ہے نہ کچھ ہے، ایسے میں خود سوچتا تھا جیسے کہ اکثر پاکستانی اس طرح سوچتے ہیں کہ کرونا کوئی مرض نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں جو حکومت ہمارے سامنے بیان کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کرونا کو آپ مانیں کہ کرونا موجود ہے، اور ہاں احتیاطی تدابیر آپ لوگ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کرونا سے بچائیں گے۔ لیکن ساتھ میں جو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کرونا کی وبا میں ہر آدمی کو، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو سینیٹائزر ہیں وغیرہ یہ استعمال کریں، کیونکہ ہم آپس میں جتنے بھی لوگ ہیں سردی سے بچنے کے لیے ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ کوٹ پہنتے ہیں یا زخم پر پٹی لگاتے ہیں کیونکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ کرونا واقعی موجود ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت عجیب و غریب حالات میں نے دیکھے ہیں، اور ہر روز تقریباً 5 سے 6 آدمی مر رہے ہیں اسی کرونا کی وجہ سے۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے، میں بطور گواہ کے اور بطور شاہد کے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور ابھی بھی ہسپتال ہی میں موجود ہوں۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنے والدین کو، آپ کے جو بڑے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہیں کرونا سے بچنے کے لیے ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ یہ کرونا سے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو بچائے، کیونکہ یہ انتہائی شدید مرض ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بہت خوفناک منظر بھی ہوتا ہے، کیونکہ سانس آدمی کی بند ہو جاتی ہے، سانس چلتی نہیں ہے، اور اسی طرح کھانسی وغیرہ، بخار ہوتا ہے، بہت سخت حالات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو آپ لوگ جس کو بھی بخار ہو جائے یا کھانسی وغیرہ ہو، جسم میں درد وغیرہ ہو، تو آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جلد سے جلد علاج کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ لوگوں نے دیر کیا اور آپ نے علاج نہیں کیا تو آپ کو آگے جا کر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بچائے۔ تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پھر ملتے رہیں گے، لیکن ابھی فی الحال اسپتال میں مصروفیات کی وجہ سے بالکل مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور اچھے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہسپتال میں موجود ہوں اور بہت مصروفیات زیادہ ہیں، یہاں پر مریض کی دیکھ بھال وغیرہ ہوتی ہے۔ تو آخر میں آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دادی کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔